بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ میرا تصوف کی طرف کچھ رجحان ہے تو مجھے کچھ دوستوں نے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک پیر صاحب جناب نور زمان شاذلی صاحب سے متعارف کروایا۔ گلشن معمار کی پچھلی طرف محمد آباد نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی خانقاہ ہے۔ میں 2 بار اس طرف بھی گیا ہوں۔ پھر یہ کہ میں نے ان کے بہت سارے بیانات سنے، کئی ہفتوں تک سوشل میڈیا پر ان کے بیانات سنے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے مریدین سے تبادلہ خیال بھی ہوا۔ تو اس سب کی روشنی میں میں نے اپنی ایک رائے قائم کی جو دوستوں کے ساتھ شیئر کی میں نے۔ تو دوستوں کا کہنا تھا کہ اسے سوشل میڈیا پر بھی لانا چاہیے، تو میں اسے سوشل میڈیا پر بھی لا رہا ہوں۔ این ممکن ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو سخت ناگوار گزریں، اور اس قدر ناگوار کہ آپ گالم گلوچ پر بھی آ سکتے ہیں۔ البتہ 1-2 باتیں آپ ضرور پیش نظر رکھیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، میں کوئی صاحب کشف شخص نہیں ہوں کہ میں اس چیز کا تعین کر سکوں کہ شاذلی صاحب کا روحانی مقام کیا ہے۔ وہ قطب ہیں، غوث ہیں، قیوم ہیں، جیسے کہ ان کے مریدین ان کے لیے لکھتے ہیں، وہ کیا ہے، مجھے اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اس گفتگو میں ان کی ذاتیات پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ ان کا جو طریقہ کار میں نے دیکھا ہے، صرف ہم اس پر اپنی بات کو محدود رکھیں گے، اور یہ بھی کہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری یہ جو رائے ہے وہ بس اب ختم ہو گئی دنیا اور حرف آخر ہے، لوہے پر لکیر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس پر مزید مکالمہ کیا جائے، مزید بات چیت کی جائے، تو عین ممکن ہے کہ یہ رائے تبدیل بھی ہو جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ تو کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے یا کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں، جب میں نے نور زمان شاذلی صاحب کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ان کی جو بھی فکر ہے، نظریات ہیں یا تعلیمات ہیں، ان کا محور عملیات، جادو اور جنات ہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کے بیانات اور پھر جو ان کی بیانات پر مشتمل جو کتابچے شائع ہوتے تھے، جو ان کی خانقاہ سے ملا کرتے تھے، تو اس میں ان کا جو فوکس تھا وہ بد نظری پر تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ اور بات کرتے ہی نہیں تھے، ایسا مطلب وہ باقی اصلاح احوال کی باتیں بھی ہوتی تھی، معیشت کے حوالے سے بھی ہوتی تھی، معاملات کے حوالے سے بھی ہوتی تھی، ذکر و اذکار کی باتیں بھی ہوتی تھی، عبادات کی باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن ان کی جو تعلیمات ہے، اگر ہم اس کا فوکس دیکھیں تو ان کا جو فوکس جو تھا وہ بد نظری پر تھا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مشائخ ہیں کہ جن کا زیادہ فوکس جو ہے وہ رزق حلال پر ہوتا ہے، اور بھی باتیں کرتے ہیں کہ رزق حلال پر، کسی کا جو ہے وہ معاملات کی درستی پر ہوتا ہے، کسی کا زیادہ جو ہے زور ذکر و اذکار پر ہوتا ہے، مجاہدات پر ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں نے شاذلی صاحب کے حوالے سے یہ دیکھا کہ ان کی زیادہ توجہ جو ہے وہ عملیات کی طرف ہے، جادو ٹونوں کی طرف ہے، جنات کی طرف ہے، اور یہی ان کے مریدین کا موضوع ہوتا ہے۔ جہاں جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کے مریدین بھی یہی باتیں کرتے ہیں، عملیات، جادو ٹونے، وہ بڑے لمبے لمبے وظیفے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اتنے جنات پکڑ کر کریں گے کیا؟ جب میں نے کہیں یہ بات کی تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، آپ یہ بات نہ کیا کریں، کیونکہ ان کے جو متعلقین ہیں وہ جنات کے ذریعے آپ کے گھر پر پتھراؤ کرائیں گے۔ بھئی میرے گھر پر کیوں پتھراؤ کرائیں گے؟ میں نے کہا نیتن کو پناہ دی ہوئی ہے جو میرے گھر پر پتھراؤ کرائیں گے؟ اگر جنات آپ کے اتنے فرما بردار ہیں تو بھائی آپ غزہ کی پر جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں آپ ان پر پتھراؤ کرائیں، یا آپ نے سارے کوئی امریکی جنات ہی پکڑے ہوئے ہیں جو ان کے فیور میں جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ سارا دن عملیات کے اوپر کہ جی یہ اس کے اوپر سحر ہو گیا، یہ اس پہ جنات کا اثر ہو گیا، یہ اس کا یہ چیزیں ہو گئی ہیں، وہ اسی سے پھر تعلق رکھنے والے وظائف پڑھنا، وہ وظائف پہ سب کو لگانا کہ یہ کرنا، تو یہ ایک عجیب سا کوئی روحانی سلسلے سے ہٹ کر یہ تو کوئی عملیات کا سلسلہ بن گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک بات آپ یہ نوٹ کریں،
ہم جنات کے منکر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی جنات کسی پر اثر انداز نہیں ہوتے، ایسی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی پر جادو نہیں ہوتا یا کسی پر جو ہے وہ اس طرح سے اور اثرات نہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے اثر بھی ہوتا ہے اور ان کا توڑ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کا توڑ نہیں ہوتا، مشائخ سے چلا آ رہا ہے، ان کا توڑ بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر مرید کو، ہر شخص کو اسی کام پہ آپ لگا دیں. یہ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی استعداد ہوتی ہے، بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہ مواقع حاصل ہوتے ہیں کہ انہیں اس علم سے آگاہ کر دیا جائے. سمجھے نا بات کو؟ میں علم کی نفی نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کمنٹ میں پتہ نہیں کیا کیا لکھیں گے، تو میں اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں علم کی نفی نہیں کر رہا، نہ میں اس کی ضرورت کی سے انکار کرتا ہوں. اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ جعلی عاملوں کی بھرمار ہے. تو ایسے میں اچھے عاملوں کی بھی ضرورت ہے جو واقعتاً ان چیزوں کو سمجھیں. لیکن یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی چوک چورنگی کا نہیں ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ شروع کر دیں، آؤ 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 ہم آپ کو جنات کا علم سکھائیں، آؤ آؤ ہم آپ کو جادو کا علم سکھائیں. ایسا نہیں ہوتا، یہ تو مذاق ہے یار، مسخرے پن ہے. تو سیدھی بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں میں استعداد ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کا پھر ذوق ہوتا ہے، پھر ان کے مواقع ہوتے ہیں، یعنی لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں. ان کے کوئی معاشی معاملات میں کچھ ایسے طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اثر انداز نہیں ہوتے، ان کے گھریلو معاملات اثر انداز نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کو جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو اس فیلڈ میں لگا دیتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ خود مشائخ اپنی طرف سے عطا کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ بعض اوقات مشائخ کے پاس چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ویسے اپنی نظر کے ذریعے، اپنے فیض کے ذریعے مریدین کو منتقل کر دیتے ہیں. ان کو بہت زیادہ چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں بس تھوڑا بہت طریقہ پھر سکھا دیتے ہیں. اب یہ کیا، یہ شاذلی صاحب کے پاس وہاں ہم نے دیکھا وہ تو ہر آدمی کو اسی کام میں لگا دیا. جو بیت ہوتا ہے اس کو ایک دم کسی جن کے پیچھے لگا دیں، جو بیت ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ لمبے چوڑے وظائف کے پیچھے لگا دیا گیا. اور وظائف کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کی خیرات نکالنی ہے، اس سے آپ کو یہ عمل ہو جائے گا. اس سے کیا عجیب ہے، مطلب ہوتا ہے ذکر و اذکار، مراقبے، تسبیحات ہوتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہاں سارا کا سارا فوکس اس بات کے اوپر ہے کسی سے جنات کو پکڑ لیں، بس جنات کو پکڑ لیں، بس جادو کا توڑ سیکھ لیں، سحر کا توڑ سیکھ لیں، فلاں عملیات سیکھ لیں. ہمیں یہ چیز ہضم نہیں ہوئی، سیدھی بات ہے. یہ ایک روحانی سلسلے کے منافی چیزیں، کہیں بھی مشائخ میں ایسا کبھی نہیں رہا. آپ بتائیں کہ کون سے مشائخ کا فوکس ان چیزوں پہ رہا کہ سب کو انہوں نے اسی کام پہ لگا دیا ہو. یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ مرشد جو ہے وہ ماہر نفسیات ہوتا ہے، یعنی وہ مرید کا ذوق، مرید کے حالات، اس کا مزاج، اس کے استعداد کے مطابق اس کو چلاتا ہے. اور ایک آدمی جاب کرنے والا آدمی ہے، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک وہ جاب کرتا ہے، 6-7 اس کو دفتر میں بجتے ہیں، وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتے کھاتے گھر پہنچتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو جو ہے نا وہ وظیفے دے دیں کہ آپ نے روزانہ 2 لاکھ دفعہ یہ پڑھنا ہے، آپ نے 1 لاکھ دفعہ یہ پڑھنا ہے. وہ کیا پڑھے گا بھائی؟ یعنی کہ اب وہ پڑھے گا کیا؟ وہ دفتر میں بیٹھ کر پڑھے گا، وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا. وہ کیونکہ ایک طرف اس کی معاشی مصروفیات ہیں وہ اس قدر سخت ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا شیڈول اتنا سخت ہے، وہ اپنے دفتروں کو ٹائم دے، وہ سڑکوں پہ اپنا وقت گزارے، وہ اپنے گھر بچوں کو وقت دے گا، یا وہ بیٹھ کے وظیفے پڑھے گا. وہ راتوں کو 5-5 گھنٹے کیسے جاگے گا؟ یہ کتابیں درست ہے کتابوں میں کہ مشائخ پوری رات عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بھائی مخصوص تھے. اب ایک جاب کرنے والا آدمی وہ پوری رات کیسے عبادت کرے گا؟ پوری رات کیسے کھڑا ہوگا؟ اس کو سونا بھی ہے، اس کو اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. یہ یہاں آ کر مرشد کا امتیاز ہوتا ہے کہ مرشد مرید کی کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو اس کے مطابق ایسا کوئی کیا شیڈول بنا کے دیتا ہے کہ جس سے اس کو اللہ کی طرف توجہ رہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے آپ سے بیعت کر لی وہ اس کو بہت عارفین کے بہت بڑے مقام تک پہنچانا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بس قریب ٹچ میں رکھنا پڑتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا چلانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے. یہی تو مرشد کا کمال ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں جو آیا اس کو جو ہے فلانا یہ بیر پڑھیں اور یہ پڑھیں، یہ ختمیں کریں روزانہ، یہ ختم، وہ سارا دن بچارے اسی چکر میں لگے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو نارمل زندگی جو ہے، جو زندگی کے دوسرے شعبے، وہ بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں. کسی گھر کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، کسی جاب کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، دفتر میں بیٹھا ہوا کوئی اسکول ٹیچر ہے یا تعلیم و تدریس سے وابستہ ہے، وہ بجائے اس کے کہ بچوں کو تعلیم پر فوکس ہے، وہ وہاں بیٹھ کر تسبیحاں پڑھ رہا ہے، اپنے وظیفے پورے کر رہا ہے. کوئی کسی ریسیپشن پہ اس کی ڈیوٹی ہو، ریسیپشن میں وظیفے پورے کر رہا ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب بجائے اس کے کہ وہ مریضوں کا اچھے طریقے سے علاج کرے، وہ ان کو چھوڑ کر وہ اپنی تسبیحوں میں لگا ہوا ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی
اگر کوئی آدمی کسی سرکاری جگہ میں ملازم ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے وہاں بیٹھ کر ڈیوٹی صحیح کرے، یہی اس کا تصوف ہے۔ وہاں بیٹھ کر اگر وہ 50,000 دفعہ کو تسبیح پڑھتا ہے، اس کی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے روزی میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ وہ ریسیپشن پہ میں کوئی بیٹھا ہے، وہ ہنس کر بات کرے، جو سامنے جو اس کے لوگ آتے ہیں وہ ان کی رہنمائی کرے، یہ اس کا تصوف ہے۔ ایک ٹیچر ہے، وہ صحیح طرح سے بچوں کو پڑھائے، یہ اس کا تصوف ہے۔ نہ کہ میں بھی ٹیچر ہوں، میں بھی کلاس میں جاؤں، بچوں کو کام پہ لگا دیا، خود بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی تصوف نہیں ہے۔ میرا تصوف یہ ہے میں بچوں کو صحیح پڑھاؤں، یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک کوئی پولیس والا آپ کا مرید ہے، پولیس والے کا تصوف یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی کرے۔ کوئی جج آپ کا مرید ہے، جج کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے تسبیح نہ پھیریں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کورٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو انصاف دیں، یہ تصوف ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ سارے کاموں سے ہٹا کر ان کو صرف ان تسبیحات پہ لگا دیں۔ اچھا ہو یہ رہا، میں نے ان کے بہت سارے مریدوں کو دیکھا، وہ صبح سے شام تک کوئی فخر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں یہ 5 لاکھ دفعہ یہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3 لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، میں 2 لاکھ۔ اور بھئی یہ گھنٹوں کا عمل ہے، آپ اتنے گھنٹوں تک آپ نے لوگوں کو سب اس کام پہ لگا دیا، یہ بہت عجیب چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ یا پاگل ہو جائیں گے جو لوگ، یہ یا نفسیاتی مریض ہو جائیں گے۔ اور چیز دیکھیں، جب آپ کسی کو کوئی ہنر دیتے ہیں، کوئی چیز سکھاتے ہیں، تو پھر وہ اس کی مارکیٹ بھی تلاش کرتا ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو تھوک کے حساب سے عامل بنا دیا، ماہر جنات، ماہر جادو کاٹ اور ماہر فلانا فلانا جب بنا دیا، تو لازمی بات ہے بھائی وہ اب اپنی مارکیٹ بھی تو تلاش کریں گے، کیونکہ انہوں نے آزمانا بھی گئی، اور پھر ان کا یہ نذرانے یا روزی روٹی کا بھی حساب کتاب بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کے پاس مریض آئے گا، اس کو انہوں نے اس میں بتانا ہی بتانا کہ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، تیرے اوپر کسی نے جنات کر دیے۔ کیونکہ اگر وہ سب کو کلیئرنس دے دے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ لوگ بولیں گے یار پھر تیرے علم کا کیا فائدہ۔ یہ ایسی ہی ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو اس نے مریض کو کچھ نہ کچھ بتانا، ہاں ابھی تیرے ساتھ یہ ہے، ورنہ مریض اعتماد نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ پھر کیا ہے، جن کو آپ عملیات سکھا رہے ہیں، یہ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں سارے کے سارے، کیونکہ انہوں نے تو مریض دیکھنے۔ اگر کوئی مسجد میں انہیں امامت کر رہا ہے، تو وہ اس کے امامت سے زیادہ وہاں بیٹھ کر درس قرآن دینے سے زیادہ، درس حدیث دینے سے زیادہ اس کا زیادہ فوکس ہوگا لوگوں کے جو روحانی علاج کرنا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے یہی کرے گا، اس کو تعویذ لکھ کے دے رہا سارا دن بیٹھ کر، اس پہ جھاڑ پھونک کر رہا، اس پہ یہ کر رہا ہے، وہ خود ہے نہیں، وہ سارا دن اس کا فوکس اسی بات کے اوپر رہے گا، کیونکہ اس نے جو سیکھا، تو اب اس کو بزنس بھی چاہیے، اس کو نذرانے بھی چاہیے، نذرانے نہ بھی چاہیے، آدمی کو شوق بھی ہوتا ہے پھر۔ تو یہ مطلب آپ نے تو پورے ایک عملیات کا ایک ماحول بنا دیا ہے کہ عملیات کا سلسلہ بن گیا ہے، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چوتھی چیز جو مجھے بہت وہ کھٹکی، اس میں لوگوں سے میں نے بات کی کہ خلفاء کی اتنی بڑی تعداد، یعنی کہ جس آدمی سے ملے وہ خلیفہ ہے۔ خاص طور پر علماء تو جو عالم دین جا رہا ہے وہ اسے خلافت مل رہی ہے، یعنی اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ بھی تصوف کیا ہے، اس کے یہ کس اسباب کیا ہیں، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو کچھ نہیں پتا، وہ گیا اسے خلافت دے دی ہے۔ اور اس مزے کی بات ہے کہ اس نے خود کو خلیفہ اور پیر سمجھ بھی لیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مجھے خلافت دے دے اور میں اپنے آپ کو خلیفہ اور پیر اور بزرگ سمجھ بھی لوں، یہ تو ایک بڑا تماشا ہے۔ تو وہاں یہ تماشے بہت میں نے دیکھے، یعنی کہ خلیفوں کی بھرمار ہے۔ بھائی اس طرح سے نہ کریں، خلافت کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ خلافت اب پھر یہ خود کہتے ہیں کہ یہ دعوتی خلافت ہے، یہ طریقتی خلافت نہیں۔ او بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو آپ نے خلافت دے دی وہ خلیفہ ہی خلیفہ ہے، نہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ سب نے اپنی وہ برانچیں کھول کے بیٹھ گئے ہیں، آپ اپنی خانقاہیں چھوٹی چھوٹی بنا لی ہیں، تو یہ ایک مذاق بن جائے گا اور یہ ایک بڑا تماشا ہو جائے گا۔ علماء کا احترام بہت ہے، یعنی علماء کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ جو عالم دین ہے آپ اس کو خلیفہ ہی بنا دیں۔ یہ ایک الگ فیلڈ ہے، وہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس کو تھوڑا کام پہ لگائیں، بلکہ علماء کو تھوڑا زیادہ رگڑا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح اور نکھار پیدا ہو جائے ان کے اندر، جو علم سے ایک وہ جو تھوڑا سا تکبر سا بھی آ جاتا ہے، وہ چیز بھی تھوڑی سی ختم ہو جائے ان کے اندر سے، اور وہ لوگوں سے پبلک ڈیلنگ بھی ان کو کرنی آ جائے۔ ان کو تو زیادہ رگڑ لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ آتے ہیں سب کو آپ جو ہے نا وہ خلافت دے رہے ہیں، اس سے یہ سارا ایک مذاق بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک پانچویں بات اس میں جو ہے نا، یہ بات بھی مجھے کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ نور زمان شاذلی صاحب کا جو بیانات ہے اس میں بہت ہے، یعنی کہ ہر چیز کے اندر، کہ میں پہلی دفعہ یہ آپ سن رہے ہیں بات، یہ آپ کو کسی نے کبھی نہیں بتایا ہوگا کہ یہ اسباب کے لطائف کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے، یہ چیزیں ایسا نہیں ہے۔ جب یہ شاذلی صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے، لوگوں نے اس وقت یہ باتیں بتا دی تھی۔ بہت زیادہ دور نہ جائیں، آپ سے زوار حسین شاہ صاحب کی کتاب عمدۃ السلوک پڑھ لیں،
آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ مولانا علیہ خان صاحب کی دلائل السلوک پڑھ لیں جس میں تصوف کی بڑی علمی بحثیں ہیں، یہ ساری چیزیں انہی میں ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کسی نے بتایا، سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے، جو بھی تصوف میں آدمی ہے ہمیں بھی پتہ ہے ان چیزوں کا الحمدللہ۔ جو آدمی تصوف میں ہے نا ان کو ان اصطلاحات کا، ان کی چیزوں کا، سب چیزوں کا پتہ ہے ان کو، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہی کوئی لوگ ان سے سن رہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے بھائی، سادگی میں، لوگوں سے ملنے ملانے میں اور چھچھوڑ پن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آدمی کو سادہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لوگوں سے ملنے ملانے والا ہونا چاہیے، لوگوں میں گھل مل کے رہنے والا ہونا چاہیے، لیکن ایک وقار کے ساتھ، آپ ایک وقار بھی ہونا چاہیے۔ وہاں اس چیز کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ہر چیز میں چھچھوڑ پن جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، گفتگو میں بھی، عملی معاملات کے اندر بھی، اور یہ ساری چیزیں۔ میری ذاتی طور پر رائے یہ، کم سے کم جو علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، میں نے بہت بڑی تعداد میں وہاں علماء کو اور مدارس کے طلبہ کو دیکھا، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا، اگر تصوف کی طرف نہ آئے تب بھی آپ اس امت کے رہنما ہیں۔ علماء جو ہے وہ رہنما ہیں، لوگ رہنمائی کے لیے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ آپ جس سے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں، جس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ 10 دفعہ سوچیں، کیونکہ آپ پر وہ اثر انداز ہوں گی ساری کی ساری چیزیں۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے اس طرح سے نہ کر دیں، کوئی ادھر ادھر کی بس بات سنی آپ نے، نہیں، آپ تصوف کو سمجھیں، زیادہ نہیں، آپ عمدہ تو سلوک پڑھ لیں گے، تاکہ جو تصوف کا حامی ہے وہ بھی پڑھ لے، جو مخالف ہے وہ بھی پڑھ لے، تاکہ پتہ چلے آپ کو یہ چیز ہے کیا۔ بہرحال میں نے یہ کچھ گزارشات کی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ کچھ آپ بری بھی لگے، لیکن آپ میری اصلاح کریں کہ میں کہاں غلط ہوں۔ میں مکالمے کے لیے تیار ہوں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے جہاں بلائیں گے میں حاضر ہوں گا، ہم بات کریں گے اس موضوع کے اوپر کہ جو میں نے پوائنٹ اس میں اٹھائے ہیں کہ اگر کوئی غلط ہے تو آپ مجھے ثابت کریں۔ اگر میری گفتگو میں کوئی ایسا جملہ کوئی ناگوار گزرا ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میں مکالمے کے لیے تیار ہوں، آئے ہم بات کریں اس پر، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ کہ اصلاح ہو، تو ایک صحیح تصوف کی تعلیمات سامنے پیش کی جا سکے۔ بہت شکریہ۔